تاریخ اسلام کے معزز ناظرین و اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے جب خالد مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو اسے یہ لمحے یاد آ رہے تھے۔ اس زمانے میں جنگ میں پرچم کو دل جیسی اہمیت حاصل تھی۔ پرچم کے گرنے سے فوج کا حوصلہ ٹوٹ جاتا اور بھگدڑ مچ جاتی تھی۔ قریش نے جنگ کی ابتدا اس طرح سے کی۔ ابو عامر فاسق آگے ہوا اور مجاہدین کے قریب چلا گیا۔ اس کے پیچھے قریش کے غلاموں کی کچھ تعداد بھی تھی۔ ابو عامر مدینہ کا رہنے والا تھا۔ وہ قبیلہ اوس کا سردار تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ابو عامر نے قسم کھا لی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو مدینہ سے نکلوا کر دم لے گا۔ ابو عامر کے قبیلے کے بہت سے آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام قبول کر چکے تھے اور وہ قریش کے مقابلے میں صف آرا تھے۔ ابو عامر آگے چلا گیا اور مجاہدین سے بلند آواز میں مخاطب ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فاسق کا خطاب دیا۔ قبیلہ اوس کے غیرت مند بہادروں، ابو عامر فاسق نے کہا، تم مجھے یقیناً پہچانتے ہو، میں کون ہوں، میری بات غور سے سن لو۔ وہ اپنی للکار پوری نہ کر سکا کہ مجاہدین اسلام کی صف سے قبیلہ اوس کے ایک مجاہدین کی آواز گرجی، او فاسق بدکار، ہم تیرے نام پر تھوک چکے ہیں۔ خالد کو وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ ابو عامر اور اس کے ساتھ گئے ہوئے غلاموں پر پتھروں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ پتھر برسانے والے قبیلہ اوس کے مجاہدین تھے۔ ابو عامر اور غلام جو مجاہدینوں کے پتھروں کی زد میں آئے تھے، ایک ایک دو پتھر کھا کر پیچھے بھاگ آئے۔ یہودی مدینہ میں بیٹھے لڑائی کی خبر کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اپنی کامیابی کی خبر سننے کے لیے بے تاب تھے۔ انہیں ابھی معلوم نہ تھا کہ ان کے ارادوں کو مسلمانوں نے سنگسار کر دیا ہے۔ اس کے بعد ابو عامر فاسق پر مجاہدین اسلام کی طرف سے سنگ باری ہوئی اور اس کے فوری بعد قریش نے مجاہدین پر تیر پھینکنا شروع کر دیے اور مجاہدین نے اس کے جواب میں تیر برسائے۔ خالد اپنے 100 سوار مسلمانوں کے پہلو پر حملہ کرنے کے لیے بڑھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ بلندی پر تیر انداز چھپے بیٹھے ہیں۔ اس کے سوار بے دھڑک چلتے آ رہے تھے۔ راستہ ذرا تنگ تھا، سواروں کو آگے پیچھے ہونا پڑا اور خالد سوچ سمجھ کر اپنے سوار دستے کو اس پہلو میں لایا تھا۔ اپنے باپ الولید کی ترتیب کے مطابق اسے بڑی خود اعتمادی سے توقع تھی کہ وہ ہلہ بول کر مسلمانوں کو اس پوزیشن میں لے آئے گا کہ وہ پسپا ہو جائیں گے اور اگر جم کر نہ لڑے تو قریش کے گھوڑوں تلے کچلے جائیں گے۔ مگر مسلمانوں کے پہلو سے اس کے سوار ابھی دور ہی تھے کہ اوپر سے تیر اندازوں نے اس کے اگلے سواروں کو نہ آگے جانے کے قابل چھوڑا نہ پیچھے ہٹنے کے قابل۔ ایک ایک سوار کئی کئی تیر کھا کر گرا اور جن گھوڑوں کو تیر لگے انہوں نے خالد کے سوار دستے کے لیے قیامت برپا کر دی۔ پیچھے والے سواروں نے گھوڑے موڑے اور پسپا ہو گئے۔ ادھر قریش کی عورتوں نے دف اور ڈھولک کی تھاپ پر وہی گیت گانا شروع کر دیا جو ہند نے اکیلے گایا تھا۔ مورخ واقدی لکھتا ہے، عربی جنگجوؤں کے اس وقت کے رواج کے مطابق ایک ایک جنگجو کی لڑائی کا مرحلہ آیا۔ سب سے پہلے قریش کے پرچم بردار طلحہ بن ابو طلحہ نے آگے جا کر مجاہدین اسلام کو للکارا کہ اس کے مقابلے کے لیے کسی کو آگے بھیجو۔ اے میرے دین کے دشمن، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تن ہوا کے جھونکوں کی طرح آگے آ کر کہا، میں آتا ہوں تیرے مقابلے کے لیے۔ طلحہ اپنے قبیلے کا پرچم اور ہاتھ میں تلوار لہراتے ہوئے آگے بڑھا اور آگے بڑھتے ہی اس نے ایک وار کیا۔ اس کا وار ہوا کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ وہ ابھی سمجھ ہی رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار نے اسے ایسا گہرا زخم لگایا کہ پہلے اس کا پرچم گرا پھر وہ خود گرا۔ قریش کا ایک آدمی دوڑا آیا اور پرچم اٹھا کر پیچھے چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسے بھی گرا سکتے تھے مگر انفرادی مقابلے میں یہ روا نہ تھا۔ طلحہ کو اٹھا کر پیچھے لے گئے۔ اس کے خاندان کا ایک اور آدمی آگے بڑھا۔ میں انتقام لینے کا پابند ہوں، وہ للکار کر آگے آیا۔ علی آ میری تلوار کی کاٹ دیکھ۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموشی سے اس کے مقابلے میں آ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک چکر کاٹا، پھر ان کی تلوار اور ڈھال ٹکرائی، اور اس کے بعد سب نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے اور ان کے مد مقابل زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ پھر قریش کے متعدد آدمی باری باری للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور مجاہدین اسلام کے مقابلے میں مرتے گئے۔ قریش کا سالار اعلیٰ ابو سفیان اپنے آدمیوں کو گرتا دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو گیا۔ جنگی دستور کے مطابق اسے انفرادی مقابلے کے لیے نہیں اترنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ سالار تھا۔ اس کے مر جانے سے اس کی فوج میں ابتری پھیل سکتی تھی، لیکن وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور للکارتے ہوئے آگے چلا گیا۔ لیکن اس کے مقابلے کے لیے جو مسلمان آگے آیا تھا وہ پیادہ تھا۔ تاریخ اسے حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ابو سفیان کے ہاتھ میں لمبی برچھی تھی۔ کسی کو بھی توقع نہ تھی کہ تلوار والا پیادہ برچھی والے گھڑ سوار سے زندہ بچ جائے گا۔ ابو سفیان کا گھوڑا حنظلہ رضی اللہ عنہ پر سر پٹ دوڑ آیا۔ ابو سفیان نے برچھی تول کر پھر تاک کر ماری، لیکن حنظلہ پھرتی سے ایک طرف ہو گئے۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ تیسری مرتبہ ابو سفیان کا گھوڑا نکل گیا۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ گھوڑے کے پیچھے دوڑ پڑے۔ گھوڑا رک کر پیچھے کی طرف مڑا تو حنظلہ رضی اللہ عنہ اس تک پہنچ گئے۔ ابو سفیان انہیں دیکھ نہ سکا۔ حنظلہ نے گھوڑے کی اگلی ٹانگ پر ایسا زوردار وار کیا کہ گھوڑا گر گیا۔ ابو سفیان دوسری طرف گرا۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ابو سفیان گھوڑے کی آڑ میں ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے قریش کو مدد کے لیے پکارا۔ قریش کا ایک پیادہ دوڑ آیا۔ مجاہدین اسلام اس غلط فہمی میں رہے کہ یہ آدمی ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن اس نے بے اصولی کا مظاہرہ کیا۔ پیچھے سے حنظلہ رضی اللہ عنہ پر دوڑ کر انہیں شہید کر دیا، اور ابو سفیان اپنی صفوں میں بھاگ گیا۔ خالد کو جنگ کا شور و گل ابھی بھی سنائی دے رہا تھا۔ وہ منظر اس کی آنکھوں نے اپنی پلکوں میں محفوظ کر رکھا تھا جب خالد اسلام قبول کرنے سے پہلے مدینہ کو جا رہا تھا۔ انفرادی مقابلہ ختم ہوتے ہی قریش نے مسلمانوں پر حملہ بول دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کی پہاڑی کو اپنے عقب میں رکھا ہوا تھا، اس لیے مجاہدین اسلام کو چاروں طرف کے حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ آمنے سامنے کا مارکا خون ریزی تھا۔ مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی تھی۔ اس کمی کو ایمان کے جذبے نے پورا کر دیا تھا۔ اگر قریش کی نفری زیادہ نہ ہوتی تو وہ مسلمانوں کے آگے ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ وہ اپنے کثیر نفری کے زور پر لڑ رہے تھے۔ خالد کی نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہلو پر تھے۔ یہ وہی پہلو تھا جس پر خالد نے حملہ کرنا تھا۔ اب کہ اس نے اپنے سواروں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑا کر تنگ راستے سے آگے نکل جائیں اور مسلمانوں کے پہلو پر حملہ بول دیں، مگر عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ کے 50 تیر اندازوں نے خالد کے سواروں کو اس طرح پسپا کر دیا، وہ چند گھوڑوں اور زخمیوں سے گرتے ہوئے گھڑ سواروں کو پیچھے چھوڑ گئے۔ مارکا عروج پر تھا۔ صرف ایک آدمی تھا جو لڑ نہیں رہا تھا۔ وہ میدان جنگ میں برچھی اٹھائے یوں گھوم رہا تھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ وحشی بن حرب تھا۔